فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا۔ جناب والا، انسان قدرت کی بہترین تخلیق ہے۔ یہ وہی تخلیق ہے جسے علم و حکمت کی معراج بخشی گئی، جس کے سر پر عظمتوں کا تاج سجایا گیا، جسے کائنات میں خدا کا نائب ہونے کا اعزاز بخشا گیا، جسے خاکی جسم عطا کر کے ملکوتی اوصاف بخشے گئے۔ ہاں، وہی انسان جو زمین پر چلتا اور آسمانوں کی خبر رکھتا ہے۔ انسان کی لافانی عظمت کو دیکھ کر اقرار کرنا پڑتا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ جناب صدر، انسان بننا فرشتے سے بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کے لیے شدید محنت درکار ہوتی ہے۔ محنت جتنی زیادہ ہو، عظمت اتنی ہی زیادہ عطا ہوتی ہے۔ جتنا عظیم کام ہو، اتنا بلند انعام عطا ہوتا ہے۔ انسان جب انسانیت کے اوصاف سینے میں سمو لیتا ہے، آدمیت کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے، فقط لفظوں کے بت نہیں تراشتا بلکہ عمل پیہم کا گلزار بھی کھلاتا ہے۔ گفتار کا راضی ہی نہیں بلکہ کردار کا غازی بنتا ہے، تو پھر اس کے وجود سے مرد مومن کی پہچان ابھرتی ہے۔ محترم حاضرین، محترم دوستو، فرشتے سے انسان بننا بہتر ہے۔ فرشتہ ہر خطا اور ہر خواہش سے پاک ہوتا ہے، سراپا نور اور مکمل طور پر معصوم ہے، مگر انسان تو نیکی اور بدی سے عبارت ہے، یہ نفس اور خواہشات کا بھی اسیر ہے۔ لیکن صدر محترم، یہی انسان جب انسانیت کی معراج کو چھوتا ہے تو فرشتہ بھی اس کا مقام دیکھ کر دم بخور رہ جاتا ہے۔ انسان خاکی ہے، مگر اس کے علم کی پرواز نوریوں سے آگے ہے۔ اس کا وجود نیکی اور بدی سے عبارت ہے، مگر یہ برائی کو جڑ سے کاٹتا اور نیکیوں کے گلزار کو کھلاتا ہے۔ یہ فرشتہ نہیں، مگر اس کا کردار فرشتے سے بہت آگے ہے۔ یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، کمزوروں کے کام آتا ہے، گرتوں کو اٹھاتا ہے، روتوں کو ہنساتا ہے، ظلمتوں میں نور توحید کا چراغ جلاتا ہے۔ یہ اپنے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے جیتا ہے، خدمت انسانیت کا پرچم لہراتا اور دکھ درد کے ماروں کے کام آتا ہے۔ انسانیت کی اسی معراج کو دیکھ کر شاعر مشرق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جناب صدر، انسان کی سرفرازی دیکھنی ہو تو پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے۔ وہ حضرت آدم جنہیں خدا نے علم و حکمت کی دولت عطا کی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہی انسانیت کی یہی بلند اس شعر سے ظاہر ہوتی ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ میرے دوستو، فرشتہ تو حکم الہی کا پابند ہو کر خاموش کھڑا ہے، مگر کاروان انسان کا سفر جاری ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، مگر پھر بھی انہوں نے ویران دنیا کو جنت کا نمونہ بنایا۔ انسان نے دنیا کو سجانے کے لیے خون جگر صرف کیا، ایجادات کے ڈھیر لگا دیے، ویران کو گلستانوں میں تبدیل کیا، دریاؤں اور سمندروں کے رخ موڑ دیے، بیماریوں کے علاج دریافت کیے، زمین کے بنجر سینے سے فصلوں کا سونا نکالا، محنت اور جد و جہد سے وقت کے آتش قدوں کو گلزار بنایا، اسلام اور قرآن کا نور پھیلایا، گمراہوں کو ہدایت کا راستہ دکھلایا، اور بالآخر تاریخ کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہی انسان ہے جو حالات کے رخ کو بدلتا ہے، یہی انسان ہے جو حالات کے رخ کو بدلتا ہے، زمانہ اس کی مرضی پوچھ کر آگے کو چلتا ہے، مقدر دیکھ کر اس کا فرشتے دنگ رہتے ہیں، مقدر بھی تو انسانوں کی محنت سے سنورتا ہے۔ میرے دوستو، فرشتہ بھی خدا کی تخلیق ہے اور انسان بھی، مگر جب انسان بدی کو ٹھکرا کر نیکی کے راستے میں آگے بڑھتا ہے تو پھر فرشتہ بھی اس کے راستے میں پر پھیلاتے ہیں۔ جب یہ راہ جہاد میں آگے بڑھتا ہے تو فرشتے مدد کو اترتے ہیں۔ جب یہ بارگاہ خداوندی میں حق کی بلندی کے لیے آنسو بہاتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب انسان مکمل طور پر خدا اور خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب علامہ اقبال کا پیغام گونجتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر الدعوانا السلام علیکم۔